بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پاکستان میں حکومتوں کے بنائے جانے کا اہتمام ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اسمبلیوں کے اجلاس بلائے جانے کی تاریخوں کا اعلان بھی شروع ہو گیا ہے۔ اسمبلیوں کے اندر جو انتظامات کیے جانے چاہیے ان کا اہتمام بھی کیا جا چکا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ ایک رونق لگ گئی ہے۔ وہ پارلیمنٹ جو اجڑی ہوئی تھی، وہ اسمبلیاں جن میں بے رونقی تھی، وہ مسائل جو انبار لگا چکے تھے، وہ ڈھیر لگ چکے تھے، اب ان کی صفائی کا اور نظم و نسق کو بہتر کرنے کا طریقہ کار شروع ہو گیا ہے۔ لیکن کیا اس کے نتیجے میں حکومتوں کا جو نظام ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکے گا؟ جو ٹانگ کھینچنے کا ہم نے مستقل ٹھیکہ لے رکھا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکے گا؟ کیا اس بات کا بھی کوئی اہتمام کر کے دے سکے گا کہ پاکستان میں ہارنے والا ہار مان لے، جیتنے والے کی جیت کو تسلیم کر لیا جائے؟ اگر میرے پاس اختیار ہو تو میں تو یہ کہوں کہ پی ٹی آئی کو کہیں کہ اپنا اقتدار سنبھالنے کے لیے جدوجہد کر کے دیکھ لیں۔ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں جو جماعتیں انہیں ملیں وہ جماعتیں ہیں کہ جن کے اپنے وجود کے بارے میں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں، کیا یہ اپنے بل بوتے پہ کوئی سیٹ کبھی جیتے ہیں، جیت سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ فیصل آباد کی بنی ہوئی جماعت تو پہلے میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ میاں صاحب سے کبھی کوئی خوش رہا؟ اس کا جواب تو میاں صاحب دیں گے، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ چلے انہوں نے مشقت بھی کاٹی، سختی بھی کاٹی، ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ مجھے یاد ہے 1986 میں پہلی تحریک چلی تھی کہ میاں نواز شریف کو چیف منسٹر کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ محترم چودھری پرویز الہی صاحب اس ہراول دستے میں شامل تھے جو ہٹانے کو تیار تھے۔ اس میں ملک العیار تھے، اس میں سردار نصر اللہ دریشک تھے، اس میں ہیراج صاحب تھے، اس میں مخدوم الطاف مرحوم بھی تھے، بہت صلاحیتوں کے مالک تھے، بہت سارے لوگ تھے۔ لیکن اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے ایسا نہیں کرنے دیا تھا۔ یہ بھی ہوا کہ اسمبلی کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے جن لوگوں کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ لایا گیا، انہوں نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیا آنسوؤں کے ساتھ کہ ہم سے زبردستی کی جا رہی ہے، ہم آپ کے خلاف ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ وہ ووٹ نہیں ہو سکا تھا۔ وزیر اعظم بے نظیر اپنے عہدے پر رہ گئی تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام ہو گیا تھا۔ لیکن جمہوریت ہے نا، اور اس جمہوریت میں کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں، ہر طرف کوئی نہ کوئی چال چلی جاتی ہے، اور جب چال چلی جاتی ہے تو کوئی یہ نہیں سوچتا کہ مجھ سے پہلے بھی یہ چال کبھی کسی نے چلی تھی، یا کوئی چل سکتا ہے، یا جس نے مجھے چال چلنے کی سوچ دی ہے وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں سوچتا۔ اقتدار کے کان بہت کچے ہوتے ہیں، سونے کے گھڑے سے بھی کچے ہوتے ہیں۔ ان میں جو ڈال دیا جاتا ہے وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے، لیکن اقتدار کا دماغ اور اقتدار کا طاقت کا نشہ اور اس کی طاقت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ گھوڑے کی طاقت بھی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ ہاتھیوں، شیروں، گھوڑوں کو ملا لیں
تو اقتدار کی طاقت اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اقتدار لینا ہے تو پھر بھائی کو قتل کر دو۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، آج کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایک صاحب تھے مخدوم سجاد حسین قریشی صاحب، وہ پنجاب کے گورنر بنے 1985 میں، جب میاں نواز شریف چیف منسٹر تھے۔ اور وہ کیسی شخصیت تھے اس کے بارے میں تو بات کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ اپنے مزاج کے ایک شخص تھے۔ میری ان سے ملاقات بہت پہلے بھی تھی۔ ایک دن ہم ایک جگہ اکٹھے ہوئے، ایک ہاسپٹل کے افتتاح کے موقع پر، تو میں نے ان سے کہا، مخدوم صاحب فلاں تاریخ کو میری شادی ہے، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اور میں دعوت نامہ کہاں آپ کو پہنچاؤں، گورنر ہاؤس پہنچا دوں؟ تو انہوں نے کہا صحیح، تاریخ دسو۔ میں نے تاریخ بتائی، پوچھا وقت دسو، میں نے وقت بتا دیا۔ وہ اس شادی کے ابتدائی مہمانوں میں موجود تھے۔ ہمارے ہاں تو روایت ہے نا کہ لوگ ذرا تاخیر سے آتے ہیں، لیکن مخدوم سجاد قریشی صاحب کا میں مشکور ہوں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ان کی سادگی بھی تھی، لیکن وہ سیانے بھی تھے۔ ان کے صاحبزادے پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب پنجاب میں میاں نواز شریف کی کابینہ میں، یا مسلم لیگ کی کابینہ میں، یا غلام حیدر وائیں صاحب کی کابینہ میں وزیر رہے۔ غلام حیدر وائیں بہت بڑی شخصیت تھے، انہیں قتل کر دیا گیا تھا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ زیرک آدمی تھے، محنتی تھے، نہایت ایماندار تھے۔ یہ جو پاکستان میں پانی کی تقسیم کا معاملہ تھا، اس کو حل کرنے کے لیے غلام حیدر وائیں نے ایک قدم اٹھایا، اور اس واٹر ایکارڈ پر پنجاب کے جس وزیر نے چیف منسٹر کے علاوہ دستخط کیے، وہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کی پوری وکالت کی، دلالت کی، دلیل دی، اور یہ کہا کہ پنجاب نے اپنے پانی کی قربانی دے کر سندھ کی ڈیمانڈ کو پورا کیا۔ 1991 کے واٹر ایکارڈ میں پنجاب اور سندھ کے پانی کو برابر کر دیا گیا تھا، 37.4 یا 5 اس طرح کا کچھ تھا فیصد۔ لیکن میرا ٹاپک یہ تو نہیں ہے نا، میرا ٹاپک تو سیاست ہے، الیکشن ہے، اور الیکشن کے توڑ جوڑ ہے۔ جس وقت محترم عمران خان صاحب پارلیمنٹ سے غیر قانونی، غیر آئینی اقدامات نہ کروا سکے، اور ٹوٹی ہوئی اسمبلی آئینی طور پر واپس ہو گئی، اور وہ لوگ جنہوں نے اسمبلی توڑی، جنہوں نے دستخط کیے، جنہوں نے اپروول دی، جنہوں نے نوٹیفیکیشن کیا، ان کو ابھی تک کسی نے پوچھا نہیں، ماں سوائے قاسم سوری کو، کہ جس کے حلقے کے لوگوں نے شاید ان سے پوچھا، یا سپریم کورٹ نے 2-4 فکروں میں پوچھا، پتہ نہیں پوچھے گی کہ نہیں پوچھے گی، سو جائے گی کہ جاگتی رہے گی، میں نہیں جانتا۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ جب نئے پرائم منسٹر کا انتخاب ہونا تھا، اور اس سے پہلے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ووٹنگ کا معاملہ تھا، تو پاکستان کے پہلوان وزیر، بڑی اعلیٰ شخصیت، کیا کمال کی شخصیت، جو لوگوں کو تھپڑ مارتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے، فواد صاحب جیل میں ہیں، اللہ ان کی مشکل آسان کرے، لیکن انہوں نے ہر ایک کے لیے مشکل ہی پیدا کی، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ جانے کب ان کی جان چھٹے گی۔ انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے اس وقت بہت اونچی آواز میں نہایت بدتمیزی سے گفتگو کی تھی، اور جو کچھ فواد صاحب چاہتے تھے اسپیکر وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسپیکر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جو غیر قانونی ہوتا۔
باوجود اس کے کہ جو رولنگ پڑھی گئی اس پہ اسپیکر ہی کا نام لکھا تھا، لیکن شاید اس کے دستخط نہیں تھے، اس لیے وہ کچھ بچ بھی گئے، لیکن بچتے بچتے پھر وہیں پھنس بھی گئے جہاں انہیں نہیں پھنسنا چاہیے تھا۔ جو کچھ قاسم سوری نے کیا، جس طرح کرسی کو پیچھے کیا، رولنگ دی، غیر قانونی غیر آئینی طور پر اسمبلی کا بیڑا غرق کر دیا، قریب تھا کہ کچھ اور ہوتا، دانش مندوں نے ہونے نہیں دیا۔ آدھی رات کو عدالت بھی مجبور ہوئی کہ وہ رونق افروز ہو، کچھ ٹرک بھی ریڈ زون میں کھڑے ہوئے، شاید کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ جانے فواد صاحب کو آئی کہ نہیں آئی۔ فواد صاحب نے بہت ساری جگہوں کا سفر کیا ہوا ہے، لیکن اب وہ جو ایسے سفر کر رہے ہیں، ایسا سفر تو انہوں نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آگے چلتا ہوں۔ جب قاسم سوری صاحب نے یہ کام کر لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں ایوان کی کارروائی کو مزید چلاؤں، تو ایاز صادق جو سابق اسپیکر ہیں، وہ پینل آف چیئرمین کے ایک رکن تھے، تو انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آئیے آ کے باقی کام آپ کر لیجیے۔ رات 11:58 ہو چکے ہوئے تھے جس وقت وہ کام ہوا۔ 12 بجے اگلا دن شروع ہو جانا تھا اور یہ کام اسی دن ختم ہونا تھا جس دن ہونا تھا۔ لیکن جب وزیر اعظم کی نامزدگی کے لیے یا وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے نامینیشن پیپرز جمع کروائے گئے، یہ سیکریٹری اسمبلی کے پاس ہوتے ہیں شاید 1 یا 2 دن پہلے، اور یہ رپورٹڈ بات بھی ہے، میں تو ایسے ہی آپ کی یادداشت کو تازہ کر رہا ہوں کیونکہ پھر وزیر اعظم کا انتخاب آنے والا ہے۔ اس پیپر جمع ہونے کے بعد اس شہر کے ایک بڑے، بہت ہی بڑے وکیل ہیں ظہیر الدین بابر صاحب۔ ظہیر الدین بابر صاحب نے اپنی وزارت کے دور میں جو کام کیے وہ تو اپنی جگہ، اسلام آباد کی جو خدمت کی، اشش کر اٹھتے ہیں لوگ، جو انہوں نے وکیلوں کے لیے کیا، لوگ جان دینے کے لیے پھرتے ہیں ان پر، اور وہ جانے کیوں ملک سے چلے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی جان دے ہی نہ دے۔ انہوں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے چیمبر میں نہیں، سیکریٹری نیشنل اسمبلی کے چیمبر میں جہاں سکروٹنی ہونی تھی، انہوں نے اور شاہ محمود قریشی نے کئی گھنٹے، آج بھی وہ موجود ہیں اسمبلی میں صاحب، سیکریٹری اسمبلی، ان پر دباؤ ڈالا کہ شہباز شریف کے پیپر ریجیکٹ کرو، جو نہیں ہو سکتے تھے۔ بقول شخص سے شاہ محمود قریشی اور ظہیر الدین بابر نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کم و بیش ان کے شور شرابے کے بعد 1 گھنٹہ لگا یہ بات باور کرانے میں کہ جو شخص قومی اسمبلی کا رکن بن چکا ہو، اس نے اوتھ لے لیا ہو، وہ باقاعدہ ممبر ہو، وہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے لیے اہل ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو وہ بالکل اہل ہے، اور اگر وہ ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے تو بالکل اہل ہے، اور یہ حلف نامہ تو ممبرز جمع کراتے ہیں ماسوائے ان کے کہ جو اقلیتوں کی نشستوں پر آتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کے پیپر ریجیکٹ کروانے کے لیے یہ تجویز بھی ان کے سامنے رکھی گئی کہ اچھا نہیں ہوتا تو آپ پھر بھی کر دیں، صرف اس لیے کر دیں کہ شہباز شریف تو پرائم منسٹر نہیں بن سکے گا نا۔ شاہ محمود قریشی جو دنیا کی سیاست میں ملوث تھا، یا جو جانتا تھا کہ دنیا میں سیاست کے طور طریقے اور زبان اور طریقہ کار کیا اختیار ہوتا ہے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ پھر ایک باری تو میں وزیر بن جاؤں گا نا، وزیر اعظم۔ وہ جو نواز شریف کی کیبنٹ سے تربیت حاصل کر کے آئے تھے، اسی کے نتیجے میں اس سے الٹ ہو کر وہ شہباز شریف کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے،
اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تھے. تو سیکرٹری نے کہا کہ آپ نہیں بن سکتے. تو انہوں نے کہا تسی ایک باری کر دیو, صدر نو اسی کہہ دیتا پا, ساڈی گل ہو گئی ہے. جڑی ساڈی گل ہو گئی ہے نا, اس گل نے اس انتخاب دی بھی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیتی ہے. انہیں ککھ نہیں رہن دیتا اس انتخاب دا. یہ تے جنہ چکڑ پے گا, جنہ کیچڑ پے گا, جنہ گند پے گا, وہ ایک وجہ سے پڑے گا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. پتہ نہیں رانا ثناء اللہ کی ہوئی تھی کہ جاوید لطیف کی ہوئی تھی, اور تو کوئی نہیں کہتا گل ہو گئی ہے. گل ہو گئی ہے دا مطلب ہے کہ تسی کیمپین بھی چھڑ دیو, آپ کام بھی چھوڑ دیں, آپ لوگوں سے رابطے بھی چھوڑ دیں, آپ ووٹ مانگنا بھی چھوڑ دیں, اور آسمان سے فرشتے اتریں گے اور وہ آپ کو الیکشن جتوا کے واپس آسمانوں کی طرف چلے جائیں گے. آسمانوں پر روحیں واپس جاتی ہیں, انسان نہیں جاتے. انسانوں کو زمین کے نیچے جانا ہوتا ہے, اور جس سے یہ یاد ہو کہ میں نے زمین کے نیچے جانا ہے, اس کو فکر آخرت بھی ہوتی ہے. اور جس کو فکر آخرت ہو وہ انسان کے بچوں کی طرح کام کرتا ہے. وہ فرعون نہیں بنتا, اس کے رویے میں فرعونیت نہیں آتی, وہ فراڈ نہیں کرتا, وہ مکروہ چہرہ لے کر لوگوں کے سامنے نہیں آتا, وہ اس پہ لیپے پوتی کر کے کتنا بھی صاف ستھرا بننے کی کوشش کرے, اصل چہرہ کبھی نہ کہیں سامنے آتا ہی ہے. اور کم از کم صبح سو کے اٹھے, منہ دھونے کے بعد تو اصل چہرہ ہی نظر آتا ہے. تو فرمایا یہ گیا کہ پریزیڈنٹ جب اوتھ لے لے گا تو معاملہ عدالت میں چلا جائے گا, اور عدالت کے ساتھ تو معاملات طے ہیں. عدالت تو کچھ نہیں کہے گی, عدالت میں معاملہ لٹک جائے گا, نیا الیکشن آ جائے گا. یہ بات میاں شہباز شریف کے علم میں ہوگی, یقیناً علم میں ہوگی. یہ بات خواجہ آصف کے علم میں ہوگی. یہ بات میاں نواز شریف کے علم میں بھی ہوگی. یہ آج آپ کے علم میں بھی آ گئی کہ پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں سب سے بڑے عہدے کے لیے کیا حرکت کی جا سکتی ہے. میں سیلوٹ کرتا ہوں ان افسروں کو جنہوں نے اس دباؤ کو قبول کیا تھا. بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا تھا کہ اسمبلیوں کے دروازوں کو تالے لگا دو, نہ کوئی باہر جا سکے نہ کوئی اندر آ سکے. یہ اسمبلی ہے, ایوان ہے, نمائندگان جاتے ہیں, اس کی ایک تعظیم ہے, اس کا ایک ادب ہے, لحاظ ہے, استحقاق ہے. سب کو بالائے طاق رکھ رہے تھے, نیست و نابود کرنا چاہتے تھے. اگلے کچھ دنوں میں یہ مرحلہ پھر آنے والا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سیکرٹری وہاں آج بھی موجود ہے, وہ یقیناً اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک طرح سے پورا کرے گا. لیکن مجھے اپنی نگاہ کو کھلا رکھنا ہے, مجھے گہری نظر سے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا کیسے کیسے ہو سکتا ہے. جیسے جعلی بیلٹ پیپر کے نشانات دکھا دیے گئے, پریس دکھا دیے گئے, یہ کر دیا وہ کر دیا. جیسے سوشل میڈیا پہ روز ایک نیا جھوٹ بولا جاتا ہے, جیسے نیا ایک گرداب دکھایا جاتا ہے, جیسے پانی کی آس دے کر پیاسا مارنے کی کوشش کی جاتی ہے. لوگوں, مشتری ہوشیار باش, دیکھیے گا کہ کیا دوبارہ تو کوئی ایسا ڈرامہ نہیں ہو رہا کہ پیپر ہی ریجیکٹ کر دیے جائیں کہ عدالت میں جائیں گے, اور عدالتوں کا جو ہمارا حال ہے اس پر کچھ کہہ کے میں ابھی توہین عدالت میں اندر نہیں جانا چاہتا. ابھی مجھے آپ سے بات کرنی ہے, اپنے اور آپ کے لیے دعا کرنی ہے, اپنے وطن کے لیے دعا کرنی ہے, اور ممکن ہوا تو کچھ عملی طور پر بھی کرنا ہے. اللہ آپ کا اور میرا نگہبان ہو. اللہ آپ کو خوش رکھے.